دوستو حق بہو میڈیا میں خوش آمدید۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تصنیف نور الہدیٰ میں فرماتے ہیں کہ اے کیمیائے سیم و زر کے طالب، تجھ کو کون سی کیمیا درکار ہے اور تجھ کو کون سی کیمیا پر اعتبار ہے، کیوں نہ کہ کیمیا تو دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کیمیا کا تعلق سیم و زر اور دنیا مردار سے ہے، اور دوسری کیمیائے شرف دیدار ہے۔ کون سا علم دیدار کی راہ دکھاتا ہے اور کون سا علم دیدار کی گواہی دیتا ہے، اور کون سا علم دیدار کی دلیل بنتا ہے، اور کون سا علم ہے جو علم دیدار کے لیے نظر و نگاہ بنتا ہے۔ سن اے جاہل عالم، سن اے عارف، سن اے واصل عامل کہ اس آیت کریمہ سے دیدار الہی ثابت ہے کہ فرمان حق تعالی ہے، جو شخص دیدار الہی کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالح اختیار کرے، اور عمل صالح ففیروا الی اللہ ہے، یعنی دوڑو اللہ کی طرف، اور اس کے برعکس شرک و کفر اور عمل صالح ففیروا من اللہ ہے، یعنی بھاگو اللہ سے دور۔ ان میں سے تجھ کو کون سا عمل پسند ہے، ففیروا الی اللہ یا ففیروا من اللہ؟ جان لے کہ آدمی اپنے ظاہر کو اور اپنی زبان کو علم فضیلت سے آراستہ رکھتا ہے، لیکن اپنے باطن کو علم تصدیق اور علم مشاہدہ سے بے خبر رکھتا ہے۔ لیکن جسے علم باطن حاصل نہیں وہ مطلق حیوان ہے، وہ شیطان کا قیدی اور مردہ و دل ہے۔ اگرچہ ظاہر میں اس کی زبان پر علم نص و حدیث جاری رہتا ہے، لیکن باطل میں وہ جاہل دیو ہوتا ہے، اس کا نفس خبیث ابلیس کی طرح منافق ہوتا ہے۔ یاد رکھ کے بعد لوگ اندر سے کافر یا یہودی یا منافق، مشرک، کاذب یا ظالم، بدکار یا مسلمان ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ انبیاء و اولیاء ہوتے ہیں، اور وہ علم تصدیق، علم تحقیق، علم توفیق کے عالم ہوتے ہیں، اور وہ تصور اسم اللہ ذات کی بدولت دیدار الہی سے مشرف رہتے ہیں۔ ان کا دل بیدار ہوتا ہے اور وہ صاحب مشاہدہ اہل معرفت ہوتے ہیں، اور مرتبہ حق الیقین پر فائز ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا بے شک اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔ چار قسم کے تصورات سے رب کو پہچانا جا سکتا ہے: تصور موت سے، تصور محبت سے کہ اس سے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اور تصور معرفت سے کہ اس سے معراج اور دیدار پروردگار نصیب ہوتا ہے۔ وہ تصور کہ جس سے مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ جو مرشد پہلے ہی روز طالب اللہ کو علم دیدار کے ان چار تصورات کی تعلیم و تلقین نہیں دیتا، وہ مرشد خام و ناتمام ہے اور ارشادی و مرشدی کے لائق نہیں ہے۔ اے جان عزیز، مثال فقہ کا علم اور مطالعہ کتب کا علم صرف حق و باطل میں تمیز سکھاتا ہے، جبکہ عالم باللہ ولی اللہ مرشد کامل توفیق الہی سے پوری تحقیق کے ساتھ قرب حضوری اور معرفت و دیدار کا شرف عطا کرتا ہے۔ اس لیے اہل علم اور اہل معرفت حضوری ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے کہ محبت الہی فرض ہے، ترک دنیا سنت ہے، ترک نفس مستحب ہے، اور شیطان کی مخالفت واجب ہے۔ یوں ہی وہ علم ہے کہ جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور یہی وہ علم ہے کہ جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ علم والوں کے بڑے درجے ہیں۔ پس اہل دیدار کو کیمیائے سیم و زر، سنگ پارس اور دونوں جہانوں کو اپنے قبضہ و تصرف میں لانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ تو نفس کے اطمینان کے لیے ہے۔ ناقص مرشد
طالب کو خلوت میں بٹھا کر ریاضت و چلہ کرواتا ہے، لیکن کامل مرشد تصور اسم اللہ ذات کی حاضرات سے طالب کے وجود کے ساتوں اندام کو سر سے پاؤں تک اس طرح پاک کرتا ہے کہ اسے زندگی بھر مجاہدہ و ریاضت کی حاجت نہیں رہتی، اور وہ مشاہدہ و حضوری و دیدار میں اس طرح غرق ہو جاتا ہے کہ دونوں جہاں کی خواہشات سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ مرشد کامل وہ ہے کہ جو ایک ہی توجہ سے قرب حضور میں پہنچا دے۔ جس مرشد میں یہ وصف نہیں وہ احمق و حماقت شعار ہے کہ معرفت دیدار الہی سے بے خبر ہے۔ اپنا نام بیچنے والے اہل نام مرشد بہت ہیں، اور زبانی دعویٰ کرنے والے نام کے طالب بھی بہت ہیں، مگر یاد رکھ کہ اہل تقلید مرشد طالب کو ظاہری اعمال، ورد و وظائف اور دعوت پڑھنے کی مشقت سے رجت میں مبتلا کر کے حیران و پریشان کرتا ہے، اور اسے ذکر و فکر اور حبس دم میں مشغول کر کے خراب کرتا ہے۔ لیکن مرشد کامل ایک ہی نظر سے طالب اللہ کو صاحب نظر بنا دیتا ہے، اور باطنی توجہ سے اسے پروردگار حق میں حاضر کر کے مشاہدہ و دیدار سے مشرف کر دیتا ہے۔ اگر تو عاقل و ہوشیار ہے تو سن، اگر تو عارف لائق دیدار ہے تو سن، اور اگر تو طالب اہل دنیا مردار ہے تو بھی سن، اگر تو عالم فضیلت آثار ہے تو سن، اور اگر تو جاہل بدکردار ہے تو سن۔ جو کوئی اعمال صالح اختیار کرتا ہے اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور اگر کوئی برائی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی اس کا اپنا ہی خسارہ ہے۔ سو رحمت و سلامتی کی راہ یہ ہے کہ کفر و شرک کی بیماری و لعنت و زحمت و زوال سے نجات حاصل کر لی جائے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، کیوں نہ کہ یہ دنیا ہی ہے جو بندے کو معرفت و وصال الہی کی راہ سے دور کر دیتی ہے۔ اور جو طالب اللہ شروع ہی میں تمام دنیا کو جمع کر کے اپنے قبضہ و تصرف میں نہیں لے آتا، اور اس کا دل تمام دنیا سے سیر نہیں ہو جاتا، وہ احمق ہے کہ فقر و معرفت کی راہ میں قدم رکھتا ہے۔ طالب کے لیے فرض عین ہے کہ وہ سب سے پہلے تمام دنیا اور ملک سلیمانی کو اپنے تصرف و اختیار اور اپنے حکم میں لے آئے۔ جب وہ ایسا کر لے تو اس پر یہ بھی فرض عین ہے کہ اب وہ اس تصرف و اختیار سے دستبردار ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لے، اور تصور دیدار میں محو ہو کر مرتبہ دیدار تک پہنچے۔ یہ راہ نہ تو کیل و کال کی راہ ہے اور نہ ہی گفت و شنید اور مطالعہ علم و کیل و کال کی راہ ہے، بلکہ مشاہدہ عین جمال کی راہ ہے۔